شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس رات اور دن کے فرشتے باری باری آتے جاتے ہیں اور فجر اور عصر کی نماز میں اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ پھر جن فرشتوں نے تمہارے پاس رات گزاری تھی وہ اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان سے بہتر جانتا ہے۔ وہ عرض کرتے ہیں، ہم نے انہیں نماز کی حالت میں چھوڑا ہے اور ہم ان کے پاس آئے تھے تو بھی وہ نماز ہی میں مصروف تھے۔ وضاحت: اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو لوگوں کے اعمال لکھتے ہیں اور جنہیں کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ وہ فرشتوں سے اپنے بندوں کی بابت اس لیے پوچھتا ہے تاکہ فرشتوں پر بھی اہل ایمان کا فضل و شرف واضح ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جماعت کی نماز تمہاری تنہا نماز سے 25 گنا فضیلت رکھتی ہے۔ رات اور دن کے فرشتے نماز فجر میں اکٹھا ہوتے ہیں۔ وضاحت: اس حدیث میں 25 گناہ کا ذکر ہے اور صحیحین کی ایک روایت میں 27 گناہ وارد ہے۔ اس کی توجیہ اس طرح کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے 25 گناہ بتایا گیا، پھر 27 گناہ، تو جیسے جیسے آپ کو بتایا گیا آپ نے صحابہ کرام کو بھی اسی طرح بتلایا، اور بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ کمی و بیشی صلاۃ کے خشوع و خضوع اور صلاۃ کی حیت و آداب کی حفاظت کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ حضرت عمارہ بن رویبہ ثقفی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، جو شخص سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے نماز پڑھے گا وہ ہرگز جہنم کی آگ میں داخل نہیں ہوگا۔ وضاحت: فجر اور عصر کی نماز کا ذکر ان کی خصوصی اہمیت کی پیش نظر کیا گیا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ صرف ان نمازوں کی پابندی کرنے والا جہنم سے محفوظ رہے گا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جو ان دونوں کی پابندی کرے گا وہ یقیناً دوسری نمازوں میں بھی کوتاہی نہیں کرے گا۔